لیکن ان سے کسی کو فتنہ نہیں ہوتا کہ جی بالی ووڈ کی فلاں ایکٹر پہ پاکستان کی ایک لڑکی عاشق ہو گئی. اس لیے عاشق نہیں ہوتی کہ آپس میں لنک نہیں ہوتا. فلمیں دیکھنے سے عشق پیدا نہیں ہوتا, اس سے لنک نہیں ہوتا. جہاں سلمان خان سے فون پہ اگر بات ہو گئی کسی خاتون کی, ابھی وہاں سعودی حکومت نے بلایا نا اعزاز دینے کے لیے, مجھے خیال ہوا میں ایک سلمان خان کو ایک پیشکش کروں کہ دیکھو آپ فلمیں بناتے ہو, ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, چلو آپ جو کر رہے ہو, لیکن آپ کو اگر حکومت سعودیہ بلا رہی ہے نا تو آپ ایکسکیوز کر لیتے. آپ کہتے یہ جیسے دیگر مسلمانوں کا قبلہ ہے میرا بھی قبلہ ہے, تو اس کے لیے انڈیا ٹھیک ہے, میں عرب کنٹریز میں یہ کم از کم سعودیہ جیسے مقدس ملک میں یہ کام نہیں کر سکتا میں. تو اس سے آپ کی عزت بہت بڑھ جاتی. شاید اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دیتا اس چیز کو, اسی چیز کو بخشش کا ذریعہ بنا دیتا. آپ کہتے بھائی ٹھیک ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرا پرسنل معاملہ ہے, لیکن یہ ارض مقدس جیسے دیگر مسلمانوں کے لیے مقدس ہے میرے لیے بھی میں یہاں آؤں گا عمرہ کرنے کے لیے, میں یہاں آؤں گا اللہ کے گھر کا طواف کرنے, اس کام کے لیے میں اس جگہ کو یوز نہیں کروں گا. تو اب بھی موقع ہے, اگر یہ کہہ دے تو بڑی خوشی ہوگی, ہم سب کو بہت خوشی ہوگی. تو اور چلو انہوں نے نہیں کیا, باقی دیگر اداکاروں سے ایکٹروں سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں جو مسلم ہیں کہ بھائی اگر آپ کو حکومت سعودیہ بلائے تو آپ ایکسکیوز کر لو. بولے ایکسکیوز می سر, یہ مقدس جگہ ہے. اب دیکھو کوئی ڈانسر کو کوئی حرم میں بلائے ناچنے کے لیے تو وہ نہیں جائے گا نا, کوئی سنگر کو کوئی مسجد میں بلائے کہ آپ نے گانا گانا ہے, وہ کہے گا بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے, اس کے لیے آپ کلب میں آ جائیں. تو یہ تو جزیرہ عرب ہے, یہ تو مسلمانوں کا مرکز ہے, یہ تو یہاں تو مکہ مدینہ ہے, یہاں تو حج طواف یہ سب چیزوں کے لیے یہ جگہ سوٹیبل ہے. اب بادشاہ سلامت نے تو جو کر لیا, بادشاہ کو تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا نا. بادشاہ کو تو چھیڑ کے دیکھو تو آپ خود چھڑ جاؤ گے بہت زیادہ, صحیح ہے نا. بعد میں آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے, تو بادشاہ کے پاس تو طاقت ہوتی ہے, لیکن آپ ایکسکیوز کر لیتے تو ہمیں خوشی ہوتی. خیر میں بتا رہا تھا کہ سلمان خان کی فلمیں دیکھ کے کوئی عورت عاشق نہیں ہوگی. عاشق جب ہوگی جب سلمان خان کی مس کال چلی جائے کسی خاتون کے پاس, السلام علیکم, اور یہاں سے جواب وہ وعلیکم السلام, بس یہاں سے اب معاملہ سلمان خان فتنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کا ریلیشن ہوتا ہے نا, مسئلہ جب فلموں ڈراموں کے الگ نقصانات ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے نقصانات, لیکن اس سے ان ایکٹروں سے معاشقہ نہیں ہوتا. فلم میں جتنی مرضی خوبصورت ہیروئن ہو, جو فلم دیکھنے والا لڑکا ہے وہ اس پہ عاشق نہیں ہوگا, اس کو پتا ہے میرا اس سے کیا ریلیشن, یہ مجھے کدھر لفٹ کرائے گی. لیکن کسی ہیروئن کی آپ کو مس کال آ جائے, اس نے آپ سے خیریت پوچھ لی, آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی. یہاں فتنہ کھڑا ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, غلط کرتے ہیں, اچھا نہیں کرتے, لیکن اس کے نقصانات اتنے نہیں ہیں جتنا فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے لڑکیوں سے رابطے کے نقصانات ہیں, یا لڑکی فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے لڑکوں سے رابطے شروع. یہ تباہی ہے, اس سے گھروں سے بھاگنے کے واقعات بھی ہوں گے. میرڈ لڑکیاں میں نے خود خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, ایسی شادی شدہ لڑکیاں جو بہت پاکیزہ, بہت پاک دامن, وہ تو شادی پہ آمادہ نہیں تھیں کہ بھائی ہم نے ہم نہیں, یعنی ان کو مردوں سے اتنی نفرت تھی, لیکن فیس بک پہ آئی ڈی بنی ہے, شادی کے بعد 6 بچے ہونے کے بعد خراب ہوئی ہیں وہ, کیونکہ فیس بک پہ کسی سے سلام دعا شروع ہو گئی, اور شروع میں تو بہن بنا کے سلام دعا ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ تصویریں آپس میں پارسل کرنا شروع, پھر اس کے بعد میاں مکھنچو کی طرح بیٹھا ہوا ہے, بیگم مارکیٹ سے شارٹ, پھر ہمارے پاس آ رہے حضرت میں جب بھی گھر جاتا ہوں بیگم نہیں ہوتی. تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. میں نہیں کہہ رہا بدگمانی کریں آپ, تو فیس بک پہ آئی ڈی یا یعنی جب آپ پرسنل نمبر شیئر کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ, پھر فتنے کے اندیشے کھڑے ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو. تو مفتی طارق مسعود اگر ویڈیو پہ آ رہا ہے, بیان کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دیکھ کے کسی خاتون کو کوئی فیلنگ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہوں گی. فیلنگ جب ہوتا ہے جب مس کالوں کا تبادلے شروع ہو جائے, ہیلو ہائی شروع, اور بھی آپ بھی خیریت سے, میں بھی خیریت سے ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, آپ بھی مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے گا. بس یہاں سے کیا مفتی صاحب کو بھی کھوپڑی گھومنا شروع, اور خاتون کی بھی کھوپڑی گھومنا شروع. تو میں تو کہتا ہوں لوگوں سے کہ مفتی پہلے آدمی ہوتا ہے, بعد میں مفتی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم بھی احتیاط کرتے ہیں, میں بھی نہیں باتیں کرتا خواتین سے. تو مجھے ویسے بھی اب خواتین کی بات, اتنا سا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے, وہ اس کو اتنا لمبا کھینچ کے بیان کرتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خاتون نے بتایا کہ میں 1975 میں پیدا ہوئی, یہاں سے بات شروع کی, حالانکہ اس کا ان کے جو مسئلہ پوچھنا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس سے کوئی تعلق نہیں تھا.
1975 میں پھر میں یوں پھر یوں ہوتے ہوتے اب میاں یہ کر رہا ہے. تو ابے اس کا 1975 کے پیدا ہونے سے کیا تعلق ہے یار؟ وہ 76 میں پیدا ہوتی تو بھی یہی ملتا آپ کو میاں. اور میں آپ کو مردوں کی شرارت بتاؤں, مرد کیا کرتے ہیں کہ چلو خاتون بیچاری وہ تو نہ سمجھی میں بات طول دے دیتی ہے نا, بعض خواتین, سب خواتین کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی, تو جو بعض خواتین طول دیتی ہیں بات کو, تو آدمی کو چاہیے کہ وہ شارٹ کر لے, بندہ بھی طول دینا شروع کرتا ہے. تو عورت کو سمجھ جانا چاہیے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کردار کا ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر خاتون نے اب مسئلہ پوچھتے ہوئے بتا دیا میں 1975 میں پیدا ہوئی, آپ نے بھی کہا میں بھی 75 میں پیدا ہوا یا میں 78 میں پیدا ہوا, تو بھائی تم کیوں بتا رہے ہو تم کب پیدا ہوئے؟ اس نے پوچھا تم سے کب پیدا ہوئے. یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں تفصیل سے ہر بات کا جواب دینا اسٹارٹ. تو یہ بندے کے بھی گڑبڑ ہونے کی علامت ہو. ٹو دا پوائنٹ بات کرو, ہاں یا نہ میں جواب دو, پتلی گلی سے نکلو. وہ تو بیچاری خاتون ہے نہ سمجھ کو, بعض خواتین ہوتی ہیں باتیں بہت زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, وہ تو اس لیے کر رہی ہیں, اور آپ بہت تفصیل سے سمجھانا آپ نے شروع کر دیا, تو یہ بھی گڑبڑ کی علامت ہوتی ہے. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک جوان آدمی ہے, لڑکا ہے, مجھے پڑھاتا ہے, تجوید پڑھا رہے ہیں نا انٹرنیٹ پر. تو میں نے کہا آپ خاتون سے پڑھیں اب لڑکے سے کیوں؟ کہہ رہی میں نے جب ان سے پڑھتی ہوں تو وہ مجھ سے پہلے, وہ انگلینڈ کی تھیں, کہہ رہی مجھ سے پہلے موسم کا حال پوچھتے ہیں, انگلینڈ میں برف باری ہو رہی ہے, موسم کیسا ہے, گھر میں خیریت ہے سب. تو میں نے کہا ان سے بولیں آپ قاری صاحب ہیں, آپ پڑھائیں اور پتلی گلی سے نکلیں, خیریت پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے میرا میاں ہے جو مجھ سے ہر وقت خیریت الحمدللہ پوچھتا ہے. تو کیوں خام خامے, تو یہاں ہوتا ہے گڑبڑ. تو ویڈیو بیانات سننے سے میری معلومات کے مطابق کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. انٹرنیٹ پہ بڑے بڑے ہینڈسم اسمارٹ لوگ پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت لوگ پڑے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی کسی کو فتنہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے سننا جائز نہیں ہے. اور یہ بات خوب ذہن میں رکھو کہ یہ جو زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر ہم نے دیکھا نا اس کام میں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اور اس بیس پہ کاموں پہ پابندی لگا دی, تو آپ دین کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو کو ملا کے دیکھنا ہے, فائدہ کس میں زیادہ ہے اور نقصان کم کس میں ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جسے کرو گے تو نقصان نہ ہو, ہر کام میں کچھ نقصانات ہیں. تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ فائدہ کس میں ہے, نقصان کس میں ہے. تو اس کی بہت ساری مثالیں پھر کبھی دیں گے.